بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اہلا وسہلا۔ آپ سب کو کتاب التوحید کلاس نمبر 15 میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم چیپٹر نمبر 14 کو پڑھیں گے۔ تو شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ۔ اس بات کا بیان کہ شرک میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی سے مدد طلب کی جائے یا انہیں پکارا جائے۔ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یا انہیں پکارنا یہ شرکیہ امور میں سے ہے۔ یہ یہاں پہ بیان کیا شیخ رحمہ اللہ نے۔ غوث کا لفظ ہے، یستغیث، غوث کہتے ہیں مدد طلب کرنا کسی پریشانی میں، مصیبت ٹالنے کی امید لگانا، اور یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ دعا اور امید مانگ سکتے ہیں، غیر اللہ کو آپ اس طرح سے نہیں پکار سکتے مدد کے لیے، الا یہ کہ وہ غیر اللہ آپ کی مدد کرنے پر قادر ہو ظاہری اسباب کے وجہ سے۔ آپ کہیں گے یہ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ آپ ایک جگہ سوئمنگ کر رہے ہیں، اچانک سے آپ کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور آپ سمندر کے گہرائی میں چلے جاتے ہیں، تو آپ آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو بلائیں کہ جناب میری مدد کرو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر قادر ہوں گے تو وہ آپ کی مدد کر لیں گے، آپ کو پانی سے نکال دیں گے۔ آپ ایک دکان پہ گئے، آپ کو سامان سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے کہا بھائی جان یہ سامان کہاں رکھا ہوا ہے، اس نے آپ کو وہ اتار کر دے دیا، آپ نے اس کی ہیلپ طلب کری، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس میں ان سے وہ چیز نہیں مانگی جا رہی جس پر وہ قدرت نہیں رکھتے، صرف وہ چیز مانگی جا رہی ہے جس پر وہ ظاہری اسباب کے تحت قدرت رکھتے ہیں، اپنی نیکی ہونے کی وجہ سے نہیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب آپ اگر کسی غیر مسلم سے بھی کہہ دیں گے بھائی کہ وہ چیز تلاش کر کے میرے ڈھونڈ کے دے دیجئے، تو یہ تھوڑی کہ وہ غیر مسلم بہت نیک آدمی ہو گیا کہ جناب وہ آپ کی مدد پوری کرنے پہ قادر ہے، نہیں، یہ ظاہری دنیا کے اسباب والی مدد ہے، اس کے اندر دیانت اور دین اس کا تعلق بھی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شیخ رحمہ اللہ نے اس ٹاپک کو کس طرح بیان کیا۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس میں 4 قرآن کی آیات اور ایک حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ دیکھیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ سب سے پہلے قرآن کی آیت وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں کہ مت پکاریے اللہ کے علاوہ اسے جو نہ ہی آپ کو نفع دینے پر قادر ہے نہ ہی نقصان دینے پر قادر ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیں گے تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ پوری امت کو آگاہی ہو جائے کہ یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ اس میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کر لیتے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ سے کہا کہ اگر آپ بھی ایسا کر بیٹھے تو آپ بھی ظالموں سے ہو جاتے۔ تو جو دیگر ہیں امتی ہیں، نبی سے سب کے سب نیچے ہیں فضل مقام مرتبے میں، ان کا کیا معاملہ ہوگا، کتنا سخت ان کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے اگر انہوں نے غیر اللہ کو پکارنا شروع کیا، جو نہ ہی ان کو نفع دینے پہ قادر ہیں نہ ہی ان کو نقصان دینے پر قادر ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ صرف اور صرف دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ پریشانی میں، مشکلات میں آپ اللہ ہی کو پکاریں، اللہ ہی کے ہاتھ میں فرمان فیصلے ہیں، جب چاہے گا آپ سے تکلیف کو وہ دور کر دے گا۔ اچھا، اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو 3 اشیاء جمع کی گئی ہیں۔ 3 اشیاء۔ پہلی کیا؟ شرک سے روکا گیا۔ کیا دلیل ہے؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، مت پکارے اللہ کے علاوہ کسی کو۔ دوسرا، شرک کی خطورت، شرک کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک گناہ ہے، یہ بھی بیان کیا۔ کس طرح؟ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کر بیٹھیں تو وہ بھی ظالموں سے ہو جائیں گے، اتنی زیادہ اس کی خطرناکی ہے۔ تیسرا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، آیت کا جو اینڈ ہے کہ بھائی اگر تم شرک کر بھی لو پھر بھی ان سے نفع حاصل کرنے پہ تم قادر نہیں ہو، وہ تمہیں نفع دے ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اسے دور نہیں کر سکتا مگر وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو جب تکلیف بھی وہ دور نہیں کر سکتے، تم ظالموں میں سے بھی بن جاؤ گے ایسا کرنے سے، غیر اللہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، تو ان کو کیوں پکار رہے ہو؟ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، دنیا میں بھی مایوسی اور رسوائی ملے گی، آخرت میں تو بہت بڑا سخت عذاب ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پناہ میں رکھے۔ دوسری آیت، قال اللہ تعالی فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے جو گفتگو تھی اس میں تھا کہ بس اللہ کے پاس اپنا رزق تلاش کیا کرو اور صرف اسی رب کی عبادت کیا کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ ہی سے رزق مانگو، نہ کہ یہ کہ اپنے بتوں سے اور اپنے
درگاہیں اور اپنے بزرگوں کو تم نے یہ مقام دے دیا کہ یہ ہمیں پریشانیاں دور کریں گے، یہ ہمارے کاروبار میں برکت دیں گے، یہ ہمیں نفع نقصان دیں گے، یہ جو ہے یہ ہمیں نفع دیں گے، نقصان سے دور رکھیں گے، بلکہ فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق تلاش کرو، حاصل کرو اللہ کے پاس، اللہ سے مانگو، تمام خزانوں کی چابیاں اس رب کے پاس ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی مالک ہے تمام آسمان و زمین کے خزانوں کا، تو پھر جب وہی مالک ہے تو صرف اسی کے پاس اس رزق کو تلاش کرو، نہ کہ غیر اللہ کے پاس جاؤ۔ اور اللہ سے رزق مانگنے کو یہاں پر عبادت کے ساتھ جوڑا گیا، کیونکہ اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے، تو رزق بھی اللہ سے سوال کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تیسری آیت وقولہ تعالی ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ اس آیت میں غیر اللہ کی عبادت کا بطلان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسلوب دیکھیے کیا استعمال کیا گیا، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، مطلب یہ کہ کون ہو سکتا ہے اس سے زیادہ گمراہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، اور اسے کہتے ہیں عربی کے اندر استفہام انکار۔ استفہام مطلب سوال، انکار، سوال کیا جا رہا ہے انکار کرنے کے لیے، گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ گمراہ کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہا ہے۔ جس کو آپ پکار رہے ہو اس کی کیا کیفیت ہے؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک وہ تمہاری دعائیں پوری کرنے پر قادر نہیں، بلکہ کیا صرف پوری کرنے پر قادر نہیں، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں، ان کی تو کان میں پڑ بھی نہیں رہی وہ باتیں، پوری کیا کریں گے وہ تو تمہاری دعاؤں کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو سنائی ہی نہیں دے رہی تمہاری دعائیں، تو دیکھیے نہ تو وہ دعائیں پوری کر سکتے ہیں اور وہ تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گئی دنیا کی رسوائی، بس کیا دنیا میں خالی رسوائی ہے ان کو پکارنے والوں کے لیے کہ چلو جی نہ انہوں نے ہماری دعا سنی نہ ہی وہ دعا ہماری پوری کر سکتے ہیں، چلو جی گھر چلیں؟ نہیں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جب قیامت کے دن جب حشر کا میدان سجے گا، جب قیامت قائم ہوگی، اس دن یہ جنہیں پکارتے تھے وہ پکارے جانے والے بزرگان ان کے دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی اس عبادت کا انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو انہیں اس عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، آج یہ ہمارے مرید بنتے ہیں، آج ہم سے محبت کرنے والے بنتے ہیں، اس لیے ہمیں پکارتے ہیں، قیامت کے دن وہی نیک لوگ جو ہیں وہ دشمن بن جائیں گے تمہارے، کوئی ولی تمہارے دوست نہیں رہیں گے اس دن، اور جو تم لوگ عبادتیں کیا کرتے تھے ان کی اللہ کے علاوہ پکارنے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عبادت قرار دیا۔ غور کیجئے، غیر اللہ سے دعا مانگنا، جو نہ دعا سنتا ہے نہ پوری کرنے پر قادر ہے، اس کو دعا مانگنے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عبادت قرار دیا، تو گویا جو ان سے مانگ رہے ہیں وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو غور کیجئے ان آیات کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے۔ دوسرا، جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ ان کی دعاؤں سے ہی غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں جا رہا کہ کیا مانگا جا رہا ہے۔ تیسرا، بجائے اس کے کہ جنہیں آپ پکار رہے ہو وہ آپ کے دوست بنے، آپ سے خوش ہوں، قیامت کے دن وہ جن پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے، ان سے بغض رکھیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ سوچئے، چوتھا اس آیت سے سمجھ میں آیا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا، جس کی وہ غیر اللہ جو ہیں وہ قیامت کے دن انکاری کر دیں گے، اور ایسا کرنے والے لوگ جو ہیں یہ اضل الناس ہیں، سب سے زیادہ گمراہی میں ہیں۔ تو اتنی بڑی ہولناکی ہے میرے عزیز سامعین، اتنی بڑی ہولناکی ہے یہ شرک، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مضطر، پریشان، اضطراب والا شخص اور بالکل مضطرب، پریشانیوں میں جکڑا ہوا، اس کی پکار کو سنے اور تکلیف کو دور کرے؟ کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر 20 پارے کے آغاز میں اس اسلوب کی 2-4 آیتیں جو ہیں وہ ذکر فرمائیں، کہ کیونکہ یہ باتیں وہ لوگ مانا کرتے تھے کفار مکہ کہ پریشانی کے اندر پریشانی دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بارشیں برسانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، فصلوں کو اندر اگانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کی ایک دلیل یہ دے رہے ہیں کہ کسے تم پکارتے ہو پریشانی اور مشکلات کے اندر جب وہ تکلیفیں دور کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ تو جواب کیا ہوتا ہے ان کا؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتی میں سوار ہوا کرتے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارا کرتے، خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے۔
جب کشتی ہچکولے کھاتی، پھر جب کشتی کنارے لگ جاتی اور وہ بچ جاتے، پھر اللہ کے علاوہ اوروں کی طرف نسبت کرنا شروع کر دیتے. تو پریشانی اور مشکلات اور اضطراب کی حالت میں یہ مشرکین بھی اللہ کو پکارا کرتے. آج کے مشرک تو اللہ معاف فرمائے پریشانی مشکلات کے اندر بھی جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مدد کرنے ہماری آئیں گے، ان کے ہاتھ میں جناب وہ ہمارے لیے بھلائیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور آخری حدیث جو پانچویں دلیل اس ٹاپک میں وہ یہ ہے، امام طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق مسلمانوں کو بہت تکلیف دیا کرتا. تو بعض صحابہ نے کہا چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں اس منافق کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، کہ مدد طلب مجھ سے نہیں کی جائے گی بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے کی جائے گی. غور کیجئے کہ یہ لوگ اس معاملے میں مدد طلب کرنے کے لیے آئے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس استطاعت تھی. آپ جو ہے وہ سزا دینے کا حکم دے سکتے تھے اس کو، آپ جو ہے مسلمانوں کو نصیحت کر سکتے تھے اس کے بارے میں، لیکن چونکہ ورڈ انہوں نے یوز کیا کہ نستغیث برسول اللہ، آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ادب رکھتے ہوئے اور توحید کے بارے میں حساس رویہ ظاہر کرتے ہوئے ان کی تنبیہ کر دی کہ نہیں، مدد طلب جو ہے وہ اللہ سے کی جاتی ہے. جبکہ یہ وہ معاملہ تھا جس کے اندر مدد ان کی ہو سکتی تھی، لیکن یہ توحید کے بارے میں احتیاط ہے، یہ توحید کے بارے میں حساس رویہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو تربیت ہو جائے کہ وہ اس طرح کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال نہ کریں، بلکہ اگر کہنا ہوتا تو اس طرح کہتے تھے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اس بندے کا ماجرا جو ہے ان کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں کوئی حل نکال سکے مثال کے طور پہ. لیکن آپ نے اس موقع پر اس لفظ کو بھی جو ہے ناپسند فرمایا اپنے لیے، جبکہ وہ آپ کی استطاعت میں تھا. چاہے جائے کہ ایسے لوگ جنہیں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں جو ان کی استطاعت میں نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات کہنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.